امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ ان کے خیال میں ایران کے معاملے پر واضح طور پر کچھ پیش رفت ہوئی ہے۔ ان کے خیال میں پاکستانی حکام آج تہران جا رہے ہیں اور امید ہے کہ اس پر مزید پیش رفت ہوگی۔ مارکو روبیو کا کہنا تھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ترجیح ہے کہ ایک اچھی ڈیل مل جائے۔ اگر ایک اچھی ڈیل مل گئی تو یہ بہترین ہوگا۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یقینی طور پر کیا ہوگا، مگر بساط بھر کوشش کریں گے کہ ایک اچھی ڈیل مل جائے۔ مارکو روبیو نے کہا کہ صدر ٹرمپ کی ترجیح ہمیشہ سے ایک ڈیل رہی ہے، ایک معاہدہ رہا ہے، سفارتکاری رہی ہے۔ امید ہے کہ ہم وہاں تک پہنچ سکیں گے۔ کچھ اچھی علامات نظر آئی ہیں لیکن وہ حد سے زیادہ پر امید نہیں ہو سکتے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اس وقت ایران سے مذاکرات جاری ہیں۔ وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ ایران سے انتہائی افزودہ یورینیم کے ذخیرے کو قبضے میں لے لیں گے۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ آبنہ ہرمز میں ٹول ٹیکس نہیں چاہتے۔ امریکی نیوی اچھا کام کر رہی ہے، کوئی بھی بحری جہاز ایران نہیں جا پا رہا۔ ناکہ بندی کے ذریعے آبنہ ہرمز کا کنٹرول سنبھالے ہوئے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ مذاکرات کا مرکز لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کو ختم کرنے پر ہے۔ اسماعیل بقائی کے مطابق مذاکرات کی تفصیلات مجاز حکام اور مذاکراتی ٹیم کے ترجمان فراہم کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ جوہری معاملات پر قیاس آرائیوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ایران کے دورے پر موجود وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی سے 24 گھنٹے میں دوسری ملاقات۔ ایرانی میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں نے موجودہ صورتحال پر مشاورت کی۔ اس سے پہلے محسن نقوی کی تہران میں ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی سے بھی ملاقات ہوئی۔ دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کی ایرانی فوج کے کمانڈر ان چیف سے ملاقات۔ ایرانی صدر نے کہا کہ دفاعی ڈھانچے کو مسلسل مضبوط بنانے، ایرانی فوج کی جنگی تیاریوں کو بڑھانے کی ضرورت پر زور دیتے ہیں۔ پاکستان خطے میں ایران امریکہ تنازع طے کرنے کے لیے مرکزی کردار ادا کر رہا ہے۔ چین کی جانب سے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی حمایت کی گئی ہے۔ چین ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا رہا۔ پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات کا یہ سفر جاری رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان اور چین کے سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ کی تقریب سے خطاب۔ کہا کہ پاکستان کسی خوف اور تردید کے بغیر متحد چین کی پالیسی کی حمایت کرتا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف تعاون مزید مضبوط بنا رہے ہیں۔ پاکستان میں موجود ہر چینی باشندے کو سیکیورٹی فراہم کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے۔ چینی باشندوں کو وہی سیکیورٹی ملنی چاہیے جو یہاں صدر اور وزیر اعظم کو حاصل ہے۔ صدر مملکت آصف زرداری نے کہا کہ چین کے ساتھ دوستی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون ہے۔ پاکستان اور چین نے ہمیشہ ایک دوسرے کے بنیادی مفادات کا دفاع کیا ہے۔ چین کی نیشنل پیپلز کانگریس کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے نائب چیئرمین سائد فنگ نے کہا کہ عالمی فورمز پر پاکستان کے ساتھ قریبی رابطہ مزید بڑھائیں گے۔ سائنس، ٹیکنالوجی اور موسمیاتی تحفظ کے لیے تعاون میں اضافے کے خواہاں ہیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل آصف منیر نے کہا ہے کہ ملک میں پائیدار امن و استحکام کے قیام تک دہشت گردی کے خلاف جنگ قومی عزم کے ساتھ جاری رہے گی۔ شہداء اور غازی قوم کا لازوال فخر ہیں۔ شہداء کی عزت اور قربانی ہر پاکستانی کے لیے مقدس امانت ہے۔ مادر وطن میں امن و امان شہداء کی عظیم قربانیوں اور غیر متزلزل عزم کی مرہون منت ہے۔ پاک فوج کے افسران اور جوانوں کو عسکری اعزازات دینے کے لیے GHQ کی تقریب کے دوران فیلڈ مارشل کا شہداء کے گھر والوں کو ثابت قدمی، وقار اور حوصلے کو خراج تحسین۔ شہداء کی بے مثال قربانیوں اور وطن سے لازوال وابستگی کو سراہا۔ ISBR کے مطابق فیلڈ مارشل نے شہداء کے گھر والوں، افسران اور جوانوں کو اعزازات سے نوازا۔ آپریشنز میں غیر معمولی بہادری اور وطن کے لیے نمایاں خدمات کے اعتراف میں مختلف اعزازات بشمول 50 ستارہ امتیاز اور 12 تمغہ بصالت عطا کیے گئے۔
امریکہ کی جانب سے قبضے میں لیے گئے بحری جہاز توسکا پر سوار ایرانی عملے کے 20 افراد سفارتی کوششوں کے بعد اپنے وطن واپس پہنچ گئے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق امریکی قید سے ایرانی عملے کی رہائی اور وطن واپسی کی کوششیں ایرانی وزیر خارجہ اور ان کے پاکستانی اور سنگاپوری ہم منصب کے درمیان کی گئیں۔ پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کا سیلرز کی واپسی کی کوششوں پر وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور دیگر متعلقہ اداروں سے اظہار تشکر کہا۔ پاکستان کے انسان دوست خیر سگالی کے اقدامات کو سراہتے ہیں۔ پاکستان کے پہلے سرکاری دورے پر آئے پرنس رحیم آغا خان پنجم کے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات۔ ناشتے کی تقریب میں وزیر اعظم نے پرتپاک خیر مقدم کیا، کہا پاکستان ہمیشہ پرنس رحیم کا دوسرا گھر رہے گا۔ پرنس رحیم کے باقاعدہ دورے پاکستان اور اسماعیلی برادری کے دیرینہ تعلقات مزید مضبوط بنائیں گے۔ پاکستان میں موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے اور گلیشیئر سے متاثرہ شمالی علاقوں میں ماحولیاتی استحکام کے لیے AKDN قابل اعتماد شراکت دار ہے۔ وزیر اعظم نے امن و استحکام، حکومتی اور بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ تعمیری روابط کے فروغ میں پرنس رحیم آغا خان کے عزم کو سراہا۔ پرنس کریم آغا خان چہارم کے انتقال پر دلی تعزیت کا اظہار بھی کیا۔ پرنس کریم آغا خان کی خدمات کے اعتراف میں پاکستان پوسٹ کا یادگاری ڈاک ٹکٹ پیش کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان 47 سال بعد ثالث کے طور پر مذاکرات کرائے۔ پاکستان تنازع کے پائیدار حل کے لیے سفارتی کاوشیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ مذاکرات میں دونوں ملکوں کے درمیان جنگ بندی ممکن ہوئی۔ وزارت قانون کے زیر اہتمام 4 روزہ بین الاقوامی تربیتی پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ بعض ملکوں کی جانب سے معاہدوں کو التوا میں رکھنا انتہائی تشویشناک ہے۔ عالمی اداروں کا احترام اور ان پر عمل درآمد عالمی امن کی ضمانت ہے۔ سی پیک پاکستان اور چین کے اقتصادی تعاون کا فلیگ شپ منصوبہ ہے۔ سی پیک کے دوسرے مرحلے میں صنعت کاری، زرعی ترقی اور سماجی اور اقتصادی شعبوں پر توجہ دی جا رہی ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کی پارلیمانی پارٹی کا محمود خان اچکزئی کی زیر صدارت اجلاس۔ ذرائع کے مطابق پارلیمانی پارٹی نے محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر عباس کو مذاکرات کا مکمل اختیار دینے کی قرارداد منظور کر لی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ محمود خان اچکزئی جو فیصلہ کریں گے وہ پارلیمانی پارٹی کو قبول ہوگا۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے محمود اچکزئی نے کہا کہ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ تحریک چلائیں گے، پرامن رہیں گے، کسی کو گالی نہیں دیں گے۔ فیصلہ کیا ہے کہ آئین کا دفاع کرنا ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر علی نے کہا کہ پارلیمانی پارٹی نے مشترکہ طور پر کہا ہے کہ مائنس بانی PTI منظور نہیں۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا مذاکرات کا فیصلہ کرنے کو کمزوری نہ سمجھا جائے، اگر اس ملک کو چلانا ہے تو ضروری ہے کہ بات چیت ہو۔ وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں آ جائیں۔ سیکیورٹی فورسز کے دتا خیل، سپنوام اور بنو سمیت مختلف حساس علاقوں میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز۔ بھارتی سرپرستی یافتہ فتنہ الخوارج کے مزید 23 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ ISPR کے مطابق ہلاک خوارج میں سیکیورٹی فورسز کو انتہائی مطلوب خارجی سرغنہ جان میر عرف تور ثاقب بھی شامل ہے، جو دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں، سیکیورٹی اہلکاروں اور معصوم شہریوں کے قتل میں ملوث تھا۔ منشیات کیس میں گرفتار انمول عرف پنکی کے موبائل ڈیٹا کی روشنی میں کیس کی تحقیقات کا دائرہ مزید وسیع کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق موبائل ڈیٹا سے ملک بھر سے پنکی نیٹ ورک کے کلائنٹس کے نام، فون نمبرز اور پتے سامنے آئے ہیں۔ مبینہ کلائنٹس کے موبائل نمبرز اور فورنزک ڈیٹا کی جانچ جاری ہے۔ کراچی کی مقامی عدالت نے پولیس کو انمول عرف پنکی کے قریبی ساتھی کی گرفتاری اور تفتیش کی اجازت دے دی۔ تفتیشی افسر کو جیل جا کر ملزم سے تفتیش کی ہدایت۔ ملزم محمد سمیر جون 2021 میں درج مقدمے میں گرفتار اور سینٹرل جیل کراچی میں ہے۔ ملزم موٹر سائیکل کے ذریعے منشیات سپلائی اور رقوم بینک اکاؤنٹ میں منتقل کرتا تھا۔ ملک بھر کی ضلعی عدلیہ میں زیر التوا مقدمات کی تعداد 20 لاکھ سے بڑھ گئی۔ لا اینڈ جسٹس کمیشن نے ملک بھر میں ماتحت عدلیہ کے حوالے سے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ دستاویز کے مطابق ملک بھر کی ضلعی عدلیہ میں 1153 عدالتیں ججز کی عدم تعیناتی کے باعث غیر فعال ہیں۔ پنجاب میں 808 اور سندھ میں 89 عدالتیں جج نہ ہونے کے باعث غیر فعال ہیں۔ بلوچستان میں 78، پشاور میں 149 اور اسلام آباد کی ضلعی عدلیہ میں 29 عدالتیں ججز کی منتظر۔
وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے یونیورسٹی روڈ پر تعمیراتی کام 90 روز میں مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ سندھ کابینہ کے اجلاس میں BRT ریڈ لائن لاٹ 2 منصوبے کی تعمیر تیز کرنے کی منظوری۔ ٹرانس کراچی کو ہنگامی بنیادوں پر آف بجٹ فنڈ فراہم کرنے کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ انڈر پاسز، بلند ڈھانچوں اور نکاس آب کے نظام کی تعمیر تیز کی جائے۔ کراچی کی اہم شاہراہوں کی بحالی کے لیے فوری اقدامات شروع کر دیں۔ کراچی کے علاقے فیروز آباد میں کار سوار فیملی کو مبینہ طور پر ہراساں کیے جانے کے واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ ایک شخص نے گاڑی پر مکے مارے، توڑ پھوڑ کی، خاتون بھی اس کے ساتھ موجود۔ پولیس کے مطابق دونوں فیملیز کے درمیان پہلے تلخ کلامی اور جھگڑا ہوا، جس کے بعد ایک فیملی نے خود کو گاڑی میں بند کر لیا۔ متاثرہ فیملی کی درخواست پر مقدمہ درج کر کے مزید قانونی کارروائی کی جائے گی۔ سینیٹر منظور کاکڑ نے کہا ہے کہ کچے کے ڈاکوں نے 15 سال کی بچی کو اٹھا لیا ہے، 15 لاکھ روپے تاوان مانگ رہے ہیں۔ کچے کے ڈاکو پہلے تو آدمی کو اٹھاتے تھے، اب خواتین کو اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ سینیٹ اجلاس میں طلال چودھری نے کہا کہ پنجاب میں کچے کا کوئی نو گو ایریا نہیں، پنجاب میں بہت بڑا آپریشن کیا ہے۔ یہ بچی پنجاب میں نہیں، باقی 2 صوبوں سے جیسے ہی جواب آئے گا اطلاع دیں گے۔ جنگ میں بھکر روڈ پر اڈا بھریڑی کے قریب ٹریلر کی کار کو ٹکر، 4 افراد جاں بحق، 1 شخص زخمی۔ شیخوپورہ میں فیصل آباد روڈ پر منی ٹرک اور موٹر سائیکل کی ٹکر، حادثے میں 1 شخص جاں بحق اور 1 زخمی۔ بلوچستان کے علاقے زیارت میں مسلح افراد نے 5 ٹرک جلا دیے۔ پولیس کے مطابق کوئلے سے لدے ٹرک ہرنائی سے اندرون ملک جا رہے تھے۔ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے تمام گرفتار ارکان اسرائیلی قید سے آزاد کر دیے گئے۔ ایدھی فاؤنڈیشن کے ذرائع کے مطابق تمام 430 ارکان کو ترک فضائی کمپنی کی 3 خصوصی پروازوں سے استنبول پہنچا دیا گیا۔ غزہ امداد لے جانے والے بحری قافلے میں پاکستان کے 7 ایدھی سمیت 400 سے زائد اراکین کو اسرائیلی فورسز نے غیر قانونی حراست میں لیا تھا۔ اسرائیلی فورسز کی حراست میں امدادی قافلے کے ارکان کو شدید جسمانی اور نفسیاتی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ربر کی گولیاں چلائی گئیں۔ قابض اسرائیلی اہلکاروں نے کئی خواتین کے حجاب بھی اتار دیے۔ اسرائیلی وزیر بن گوئر نے بدسلوکی کی ویڈیو بھی جاری کی۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گرفتار امدادی کارکنوں کو گھٹنوں کے بل زمین پر بٹھایا گیا۔ گرفتار شدگان میں آئرش صدر کی بہن ڈاکٹر مارگریٹ کنولی بھی شامل تھیں۔ آئرلینڈ کی صدر کیتھرین کنولی نے اپنی بہن کی حراست کو ناقابل قبول قرار دیا تھا۔ برطانیہ نے خلیجی ممالک کے ساتھ 3.7 ارب پاؤنڈ کا تجارتی معاہدہ کر لیا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق بحرین، سعودی عرب، قطر اور UAE سمیت 6 خلیجی ممالک معاہدے میں شامل ہیں۔ برطانوی برآمدات پر سالانہ 58 کروڑ پاؤنڈ کی ٹیرف ختم ہونے کا امکان۔ دبئی میں 1.5 ارب درہم کے اضافی اقتصادی مراحتی پیکج کی منظوری۔ حکومت دبئی کا 33 نئی اقتصادی سہولتی اقدامات کا اعلان۔ نئے پیکج میں 3 سے 12 ماہ تک مختلف شعبوں میں ریلیف اور سہولتیں شامل۔ پاکستان ٹیسٹ ٹیم کے کپتان شان مسعود کو عہدے سے ہٹائے جانے کا امکان۔ محمد رضوان کو بھی ون ڈے ٹیم سے ڈراپ کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے سیریز میں نوجوان وکٹ کیپرز کو موقع دیا جائے گا۔ ہیڈ کوچ مائک ہیسن محمد رضوان کو T20 کے بعد ون ڈے ٹیم سے بھی ڈراپ کرنا چاہتے ہیں۔ جولائی میں ویسٹ انڈیز کے خلاف 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کے لیے اب تک نئے کپتان کا نام سامنے نہیں آ سکا۔ کراچی کے علاقے لیاری میں عید کے ساتھ ساتھ فٹ بال ورلڈ کپ کی تیاریاں بھی شروع ہو گئیں۔ منی برازیل لیاری فٹ بال ورلڈ کپ کے رنگوں میں رنگ گیا۔ لیاری کی تنگ گلیوں کی دیواروں پر ورلڈ کپ میں شریک ممالک کے جھنڈے پینٹ کر دیے گئے۔ ورلڈ کپ کی ٹرافی بنا دی گئی۔ ورلڈ کپ میں شریک 48 ممالک کے رنگ برنگے جھنڈوں نے لیاری کی گلیوں کو خوبصورت بنا دیا۔ لیاری والے کہتے ہیں کہ وہ بھی ورلڈ کپ کی تیاری کر رہے ہیں، اپنی اپنی ٹیموں کی کٹ خریدیں گے، گلیوں میں ٹی وی لگا کر میچز دیکھیں گے۔ بڑی عید پر بڑی فلم، سپر سٹار فہد مصطفیٰ کہتے ہیں زومبیڈ پاکستان کی فلم ہے۔ سندھی، پنجابی، پشتون ہر طرح کا زومبی ملے گا۔ جیو ڈیجیٹل سے خصوصی گفتگو۔ اداکارہ مہوش حیات نے کہا کہ دیسی زومبیز گوروں سے تیز ہیں، آواز سن کر آ جاتے ہیں۔